ایک پرانی کتابیں بیچنے والے نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے میں پرانی کتابوں میں جب فارغ بیٹھتا تھا سیدھے دیکھتا رہتا تھا کیا ہے. کہنے لگے دیکھتے دیکھتے مجھے کسی ایک کی ایسی کتاب ملی چھوٹی سی. کہتے میں کباڑیا تھا پرانی کتابیں بیچنے والا. میں نے ایک کتاب دیکھی اس میں بڑے دلچسپ واقعات تھے. میں نے پڑھنے شروع کر دی. آگے پیچھے سے کچھ صفحے پھٹے ہوئے تھے. دعا موجود تھی. تو کہا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ اس دعا کا نام دعائے حزب البحر ہے. پہلی دفعہ پتا چلا. تو میں نے وہ واقعات پڑھنے شروع کر دیے کہ اس میں جو ایک دو واقعے ہیں وہ سنا دوں پھر اس کا اپنا فائدہ کیا ہوا وہ سنا دوں. اس نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ بصرہ میں ایک صاحب تھے جو بصرہ بہت بڑی بندرگاہ ہے, بہت بڑی منڈی ہے عالمی تجارت کی. میں بصرہ گیا ہوں تو بصرہ میں ایک تاجر تھا جس کا مال جہازوں میں آتا تھا اور جہازوں میں جاتا تھا. وہ بصرہ کے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اور عجب بات یہ ہے کہ آج تک اس کے مال میں اس کو کبھی گھاٹا نہیں ہوا تھا. نفع نقصان تو کاروبار کا حصہ ہے, اور کبھی نقصان نہیں ہوا تھا. اس کا جہاز کبھی لوٹا نہیں گیا تھا. قزاق لوٹ لیتے ہیں, بحری قزاق ہوتے ہیں, چور ڈاکو جہاز لوٹ لیتے ہیں. کئی دفعہ قزاقوں نے اس کے قریب آئے جہاز کے, لیکن کوئی ایسی طاقتیں تھیں کہ وہ اپنا منہ چھپاتے تھے, منہ کے آگے ہاتھ دیتے تھے جیسے کوئی چیز ان کے منہ پہ لگتی اور چیختے تھے, اور واپس وہ پھر اپنی کشتیاں لے کے چلے جاتے تھے. کہاں لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی. ایک تو اس کا جہاز کبھی نہیں لوٹا, دوسرا اس کو نقصان کبھی نہیں ہوا, اور تیسرا اس کا آج تک کوئی جہاز ڈوبا ہی نہیں. کہا 80-85 سال کی عمر کا وہ تاجر تھا اور 50 سال سے زیادہ اس کو جہازوں کی تجارت میں اور بڑی تجارت میں ہو گیا تھا. اس کے ساتھ کئی آئے, کئی زوال میں چلے گئے, کئی گھاٹوں میں چلے گئے, کوئی مر گئے, کوئی کام چھوڑ گئے, لیکن اس کو نہ زوال آیا نہ گھاٹا آیا, کچھ بھی نہ آیا. اور لوگ حیران تھے کہ اس کے پاس ایسی کون سی چیز. اور کہا کئی دفعہ اس کے جہاز کو ڈبونے کے لیے تدبیریں کی گئیں, اس کے جہاز کے لوٹنے کی حاسدوں نے تدبیریں کی. کسی طرح اس کا کاروبار نقصان میں آ جائے, وہی چیز جو وہ 5 درہم میں بیچتا تھا وہی چیز انہوں نے مارکیٹ میں 3 درہم میں بیچی. یہ بھی 3 درہم میں بیچنے پہ مجبور ہو جائے گا, اور اس کا مال بہت زیادہ ہے, جتنا مال ہے اتنا لاکھوں کروڑوں اربوں درہم کا اس کو نقصان ہوگا. ساری تدبیریں کر کے دیکھ لی, اس کو نقصان نہ ہوا. اس کی 5 درہم کی اگر بکنی تھی تو 5 ہی میں بکی, ان کی 3 میں بک گئی, وہ نقصان سے اور نقصان میں چلے گئے. انہوں نے ساری تدبیریں کر کے دیکھ لی. اب انہوں نے کیا کیا, اپنے جاسوس, اپنے بندے اس کے کارندوں ملازموں میں بھرتی کیے کہ راز کا پتہ کریں کہ اندر راز کیا ہے. کیا پتہ کریں راز کیا ہے. تو کہنے لگے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو بندے تھے جو انہوں نے بھیجے تھے اندر کے راز لینے کے لیے, وہ واپس آئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سارا دن کچھ پڑھتا ہے, کسی کو بتاتا نہیں. بڑی مشکل سے میں نے اس کا ایک ذاتی خادم تھا, اس کو کھلایا پلایا, اس سے دوستی کی, اس سے تعلق بنایا. جو جوانی سے بڑھاتے تک اس کا ذاتی خادم تھا, وہ خادم بھی خود بوڑھا ہو گیا. اس سے احوال پوچھا تو اس ذاتی خادم نے بتایا کہ اس کو کہیں سے ایک ورد ملا ہوا ہے, یہ سارا دن وہی پڑھتا ہے. جب اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, کوئی خدشہ بڑھ جاتا ہے, کوئی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, یا کسی کی کوئی پریشانی اس کو آتی ہے کہیں سے, تو یہ پڑھنا زیادہ کر دیتا ہے.
دوسرا، اس نے ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، جماعت بٹھائی ہوئی ہے جہاز میں، ہر جہاز میں ان کو پوری تنخواہیں دیتا ہے، مراد، کھانے، کپڑے، لباس، ان کے گھر والوں کے لیے خیال، گھر والوں کا خرچہ کرتا ہے۔ وہ دعا وہ بھی وہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کا جو دفتر ہے جہاں سے سارا کاروبار بصرہ میں چلتا ہے، اندر بصرہ کے پرانے شہر میں، تو اس میں بھی وہ ایک پوری ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، وہ ایک پوری جماعت بٹھائی ہوئی ہے، وہ بھی وہی دعا پڑھتی ہے۔ کہنے لگا 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، چھوٹا سا تھا، میں ان کے والد کے پاس آیا تھا ملازمت کرتے، میری زندگی گزر گئی۔ کہنے لگے کہ میں اب اس کھوج میں تھا، اس تلاش میں تھا کہ مجھے اس دعا کا پتہ چل جائے کہ وہ دعا آخر ہے کیا، اور اس دعا کے اندر اتنی تاثیر، اتنی طاقت، اتنا کمال کیا ہے۔ نہ اس کے حادثے ہوتے ہیں، نہ یہ نقصان میں آتا ہے، نہ اس کو کوئی لوٹتا ہے، اور اگر لوٹنے والے آتے ہیں تو وہ اندھے بھی ہوتے ہیں، چیختے بھی ہیں، منہ پہ آگے، آنکھوں کے آگے ہاتھ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، نقصان بھی نہیں ہوتا، حادثہ بھی نہیں ہوتا، نفع پہ نفع ہو رہا۔ تو اب پتا چلا کہ اس کے پیچھے وہ دعا ہے۔ اب ہے کیا دعا، کسی کو علم نہیں۔ یہ اطلاع ملی، ان حاسدین نے، تاجروں نے کہا کہ تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے، تو اس دعا کا پتہ کر۔ ہر جہاز، اتنے جتنے بھی اس کے جہاز ہیں بڑے بڑے، ہر جہاز میں ایک ٹیم بیٹھی ہے، ایک جماعت بیٹھی ہے جو وہ دعا پڑھ رہی ہے، اس کا پتہ کر۔ یہ لوگ پھر گئے ملازمت کے، نوکری کے بہانے، انہوں نے جا کے پھر تحقیق کرنی شروع کی۔ کرتے کراتے یہ جہاز میں سوار ہو گئے اور جہاز کی اس ٹیم کے ساتھ راہ و رسم بڑھایا، اس ٹیم کے ساتھ راہ و رسم بڑھایا۔ راہ و رسم بڑھانے کے بعد کہنے لگے کہ وہ 3 مہینے کا سفر تھا، جہاز نے جانا تھا، وہاں مال بیچنا تھا، مہینہ 40 دن وہاں کھڑا ہونا تھا، پھر اگلا مال جو بصرہ میں بکنا تھا، وہ اگلا مال جو ہے وہ لے کے آنا تھا۔ یہ 3 مہینے کا سفر تھا۔ کہا مجھے 3 مہینے گزر گئے، وہ درویش آنکھیں بند کر کے سارا دن پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے، سو جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے، باقی اوقات میں وہ سارا دن وہی ورد رکھتے تھے، اچھا کھانا، اچھا بچھونا، خدام، غلام، ان کے کپڑے، ان کی جوتی، ان کے کھانے، ان کا انتظام سارا کرتے تھے، سارا کرتے تھے، اور یہ سارا نظام بناتے تھے۔ کہا 3 مہینے کے بعد وہ مایوس لوٹا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا، اس کو جرت ہی نہیں ہوئی، ان کے اندر ہیبت، جلال، عظمت اتنی تھی، تو جرت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھے، جرت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھے۔ حیران ہوئے، کہا کہ یہ جو تاجر تھے یہ اس سے ناراض ہوئے اور کہنے لگا کہ ہمیں ہر حال میں وہ راز چاہیے۔ کہا کہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے کہا کہ میں آپ کو دنوں میں راز دوں گا۔ اس نے کہا تو کیسے دے گا؟ کہا یہ میری اپنی تدبیر ہے۔ یہ گیا اور دنوں کے بعد راز لے آیا۔ اس نے کہا وہ حزب البحر پڑھتے ہیں، تو نے کیسے راز لیا؟ کہا کہ وہ جو بابے بیٹھے تھے اس کے دفتر میں پڑھ رہے تھے، میں وہاں جا کے گیا اور میں نے بیماروں کی حالت بنائی، میں وہاں جا کے گر کے تڑپنے لگا، تڑپتے تڑپتے میں نے اپنے کانوں کو چوکنا رکھا کہ ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد دور سے آواز آئی، آپ حضرات بیٹھے ہیں، حزب البحر خود پڑھ رہے ہیں، اس پہ پڑھ کے پھونک دیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں ہاں ہمیں حزب البحر پڑھ کے اس پہ بھی پھونکنی چاہیے۔ تیسرے نے بھی، 2 3 کے منہ سے لفظ حزب البحر اس کے لیے انجان لفظ تھا، لیکن اس نے لفظ یاد رکھ لیا، ان سے پڑھ کے ان کے منہ سے سنا اور سن کے آیا اور آ کے ان سے کہنے لگا کہ وہ جو دعا ہے اس کا نام حزب البحر ہے۔ اب واقف یہ بھی نہیں تھے،
انہوں نے وقت کے صلحاء بزرگوں سے کے سامنے بات کہی تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے، حزب البحر دعا ہے اور وہ حفاظت کی دعا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اس میں رزق دولت ہے، اس میں مسائل مشکلات کا حل ہے، اس میں ناکامیوں اور قرضوں کا حل ہے۔ انہوں نے اس کے بہت فائدے بتائے۔ اب کیا کیا کہ ان جو حاسدین تاجر تھے انہوں نے بھی کچھ بندے بٹھائے اور ان کو کہا کہ حزب البحر پڑھنا شروع کر دیں ہماری حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، لیکن ان کی حفاظت نہ ہوئی اور اس کی حفاظت ہوتی رہی۔ اب انہوں نے تحقیق کی، بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ بصرہ کے جو تاجر تھے، اس تاجر کی جو جماعت تھی، ٹیم تھی، وہ حزب البحر پڑھ رہی تھی، حزب البحر پڑھ رہی تھی۔ ان نے اتنی زیادہ اخلاص خلوص سے، اتنا زیادہ اخلاص خلوص سے حزب البحر پڑھا کہ وہ حزب البحر کے عامل بن گئے، اور اتنے اخلاص توجہ سے پڑھا اور اتنا درد اور گمان سے پڑھا، وہ عامل نہیں کامل بن گئے۔ انہوں نے پڑھا مقابلے کے لیے، انہوں نے پڑھا اخلاص کے لیے۔ مقابلے اور اخلاص میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جس میں للہیت ہو، مثلا ایک بندہ درس میں آتا اس لیے ہے کہ میری نوکری ہے، میں اگر سامنے نہ بیٹھا تو نوکری چلی جائے گی، یا میرا کوئی دوست مجھے لایا تھا، اس نے کہا سامنے بیٹھنا ہے، آنا ہے، اگر وہ نہ ہوگا تو اس کو اس کے جذبے کے مطابق ملے گا۔ اور ایک وہ ہے جو سچے جذبے کو، سچے عزم کو اور سچے ارادے کو لے کے آیا ہے، اس کو اس کے مطابق ملے گا۔ ساری دنیا کے سامنے اپنے جذبے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے تو جذبے نہیں چھپا سکتے۔ ساری دنیا کے سامنے اپنا روپ چھپا کے بہروپ بنا سکتے ہیں، اللہ تو اصل دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو سچی حقیقت پہ ہے، سچی حقیقت پہ، دل کے اندر ہے۔ اور یوں وہ تاجر سدا بہار رہا، بہت کامیاب رہا، اور اس تاجر کی تجارت کو کبھی زوال نہ آیا کہ اس تاجر کے پاس جہاں امانت تھی، دیانت تھی، سچائی اور صداقت تھی، وہاں اس تاجر کے پاس ایک حیرت انگیز دنیا تھی، اور وہ دنیا یہ تھی، اس تاجر کے پاس وہ دنیا یہ تھی حیرت انگیز کہ اس کے پاس حزب البحر تھی، اور وہ حزب البحر خود بھی پڑھتا تھا، اور وہ حزب البحر کے لیے اس نے فقراء درویشوں کی ایک ٹیم جماعت رکھی تھی جو دن رات حزب البحر پڑھتے تھے، اور جن کے حزب البحر سے ہمیشہ آفات، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ناکامیاں، تکلیفیں اور حادثات ٹلے رہتے تھے، اور یہ ان حادثات سے بچا رہتا تھا۔ دوسرا واقعہ اس کتاب میں، اس کتاب بیچنے والے نے پڑھا، وہ بھی سن لے۔ کہا ایک شخص کے کھجور کے باغ تھا، کھجور کے درخت تھے، کھجور کا باغ تھا اور کھجور کے درخت تھے۔ وہ باغ اس کے دادا نے لگایا تھا، والد نے ساری عمر اس کھجور کے باغ کو، یہ بھی بصرہ کا واقعہ ہے، کھجور کے باغ کو ساری عمر سینچا تھا، اور اس نے بھی اس کی خدمت کی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کھجور کے درخت کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، جل جاتے تھے، خشک ہو جاتے تھے، جبکہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ 2-2.5 سالوں کے اندر اس کے کھجور کا باغ چوتھائی رہ گیا، یعنی اگر 1000 کھجوروں کے درخت تھے تو چند رہ گئے، اور باقی سارے جل گئے اور خشک ہو گئے، باقی سارے جل گئے اور خشک ہو گئے۔ کہا یہ پریشان تھا، ماہرین کو بلایا، انہوں نے زمین دیکھی، مٹی دیکھی، پانی کو دیکھا، اور اس کی جو خدمت گزاری درختوں کی ہوتی تھی وہ سب دیکھا، پر انہیں سمجھ نہ آئی یہ کھجور کا درخت کیوں مرتا جا رہا، حالانکہ اس کے ساتھ میں اور کھجور کے درخت بصرہ میں تھے، بصرہ کھجوروں کی وجہ سے مشہور ہے پوری دنیا میں، انہیں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ کھجور کا درخت آخر کیوں درخت پہ درخت، درخت پہ درخت جلے جا رہے تھے، آخر کیوں؟
یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ تشویشناک تھی، اس کھجور کے درختوں کے مالک کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اس نے منت مانی کہ یا اللہ، اگر میرے یہ کھجور کے درخت پھر سے زندہ ہو جائیں، تر و تازہ ہو جائیں، میں پورے 11 سال یہ کھجور کی فصل غربا مساکین پہ خرچ کروں گا، یا صرف میرے گھر والے کھائیں گے، میں اس کو ہرگز ہرگز نہیں بیچوں گا۔ اے اللہ کو اس کی تدبیر اور سبیل نکال دے۔ پورے 11 سال میں اس کا پھل کھجوریں غربا مساکین فقراء پہ خرچ کروں گا، خود کھاؤں گا، بچے گھر والے، بالکل فروخت نہیں کروں گا۔ اس نے رو رو کے اللہ سے مانگا، رو رو کے اللہ سے۔ 3 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ کوئی ایک فقیر پردیسی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا اس باغ میں کوئی رہنے کی کوئی چٹائی مل جائے گی؟ میں فقیر پردیسی ہوں، میں مدینے کا مسافر ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، فلاں ملک فلاں وطن سے آیا ہوں، سفر کرتے کرتے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن بصرہ میں گزاروں۔ اولیاء صالحین کا شہر ہے، خواجہ حسن بصری حضرت رابعہ خواجہ حسن بصری حضرت رابعہ بصریہ کا شہر ہے اور بڑی ہستیوں کا، میں کچھ دن یہاں گزاروں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اجازت دے دی، کہا وہ فقیر سارا دن ایک ورد پڑھتا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، گٹھلیاں سامنے رکھ کے اس ورد کو پڑھنا شروع کر دی۔ کہا یہ حیران ہوتے تھے، یہ فقیر کیا کرتا ہے؟ باغ میں بکھری ہوئی گٹھلیاں اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ کہا کہ وہ 2-4 دنوں کے اندر بہت سارا ڈھیر بن گیا، اور اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے پڑھتا رہتا۔ مسلسل 11 دن اس نے دن رات پڑھا، تھوڑا سا لیٹ جاتا تھا رات کو، دوپہر کو تھوڑا سا کیلولا کر لیتا تھا، سوکھی روکھی گری پڑی کھجوریں کھا لیتا تھا، پانی کے گھونٹ پی لیتا تھا، ان سے کوئی کھانا نہیں مانگتا تھا، اگر کوئی دے دیتے تو خاموشی سے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا تھا، الحمدللہ پڑھ کے۔ 11 دن مسلسل ان گٹھلیوں پہ اس نے پڑھا، اور پڑھتے 11 دن کے بعد اٹھا، ان گٹھلیوں کو جھولی میں ڈالا، اور جو پودے خشک ہو چکے تھے ان کی جڑوں میں 2-4 گٹھلیاں ایسے ڈالتا جا رہا تھا، اور وہ وظیفہ پڑھتا جا رہا تھا۔ نامعلوم کیا ورد تھا، کیا وظیفہ تھا۔ بس اس کے بعد جب وہ کام کر چکا، رات رہا، صبح کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں ٹھہرایا۔ میں نے آپ کے باغ کے لیے ایک دعا کی ہے، اور آپ کے باغ کے لیے دعا کی ہے، اور اس دعا کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے باغ کے تمام پودے جو ہیں وہ سرسبز اور شاداب ہوں گے، اور آپ انشاءاللہ خوشحال ہوں گے۔ کہا کہ ہم نے اس فقیر کی بات کو ایسی اہمیت نہ دی، کوئی اہمیت نہ دی، کہ ٹھیک ہے انہوں نے بات کہہ دی، وہ چلے گئے۔ کہنے لگے کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اب باقی زندگی وہیں گزاروں گا، بقی میں قبر بنواؤں گا، اور کملی والی کی چھاؤں میں رہوں گا، بس میں مرنے جا رہا ہوں۔ یہ پہلے عمومی رواج تھا کہ لوگ مدینہ منورہ چلے جاتے تھے، زندگی کا باقی حصہ وہیں گزارتے تھے، اور پھر وہیں قبر بن جاتی تھی بقی میں، اہل بیت کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، کملی والی کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بقی میں۔ کہا کہ اس کے جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ مری ہوئی کھجوروں سے سب شاخیں نکلنا شروع۔ حیران کہ دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ تھے جو کھجوروں کا علاج کرتے تھے، تدبیریں ان کے پاس تھیں، وہ نباتات کے معالج تھے، وہ ناکام مایوس ہو گئے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کوئی وائرس ہے جو درخت کو ختم کر دیتا ہے، کھڑا درخت خشک ہو جاتا ہے، تاکہ وہ کھجوریں ایسے سبز ہونے لگی اور ان کی شاخیں نکلنے لگی۔ کہا کہ مالک بڑا حیران
روز اٹھ کے صبح دیکھے کہ اس کھجور سے شاخ نکل آئی، باقی اتنی رہ گئی، اس سے نکل آئی، اس سے نکل آئی، حتیٰ کہ بظاہر جو کھجور مردہ ہو چکی تھی، جس کے بارے میں گمان اور خیال ہی نہیں تھا، وہ بھی سرسبز اور شاداب ہونے لگے۔ کہا کہ یہ بات حیران کن تھی۔ بصرہ کے لوگ یہ منظر دیکھنے آنے لگے، یہاں تک بات پھیلی، یہ منظر آ کے دیکھنے لگے کیا دنیا میں ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ لوگ جوک در جوک یہ منظر آ کے دیکھنے لگے۔ کہا مالک نے کہا اس فقیر کو ڈھونڈو، انہوں نے کہا وہ تو مدینے کا راہی تھا، مدینے کا مسافر تھا۔ کہا کہ اس نے تیز رفتار اونٹنیاں، کھانا، سامان، کوئی مہینے کے بعد، تقریباً 1 مہینے ہو گیا، اس نے وہ ساری چیزیں تیار کی اور کہا جاؤ راستے میں دیکھتے جاؤ جو لوگ، جن لوگوں کے ساتھ، خدام، غلاموں کے ساتھ اس باغ میں وہ درویش رہا تھا، کہا اس کی شکل پہچانو اور اس شکل کی نشانیاں دے کے اسے تلاش کرو اور کسی طرح اس کو میرے سامنے لاؤ یا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو کہا کہ اس کے پیچھے غلاموں کا ایک پورا قافلہ بھیجا، تیز رفتار اونٹنیاں بھیجیں اور سبک رفتار سارا نظام بھیجا، اور اس کو جا کے تلاش کرتے 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 کہا کہ وہ اس وقت تک مدینہ پہنچ چکا تھا۔ پھر مدینہ میں اس کو تلاش کرنے لگے تو کہا کہ ایک فقراء کی رباط میں، رباط کہتے ہیں جہاں غربا فقراء جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جن جھونپڑوں میں رہتے ہیں، وہاں اس کا قیام تھا۔ کہ ہم جب پہنچے تو اس نے ہمیں پہچان لیا، تم وہی باغ والے نہیں ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے انہیں تحائف دیے اور اپنے آقا کی طرف سے، اور کہا آپ کی مہربانی، ہمارا تو خشک باغ سرسبز اور شاداب ہو گیا اور اس میں ہریالی آ گئی اور دنیا دیکھنے آئی، بصرہ کے لوگ اسے دیکھنے آئے، تم ہمارا مالک آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا مالک سے کہنا کبھی مدینہ آئے تو ہمیں ضرور ملے، لیکن اگر نہ بھی ملے، جو دعا میں نے پڑھی تھی وہ میں دعا آپ کو بخش رہا۔ آپ بھی آئندہ کے لیے اب وہ لفظ سنیں جو لفظ انہوں نے کہے، آئندہ کے لیے فرمایا جس خاتون کا پیٹ خشک ہو، یعنی بانجھ ہو، جس کی فصل خشک ہو، جس کے درخت خشک ہوں، جس کی زندگی، وہ یہ وظیفہ پڑھے، وہ یہ تسبیح پڑھے اور وہ اس وظیفے اور تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اس وظیفے اور تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کرے، تو جو چیز جو خشک ہو چکی ہے، دودھ خشک ہو چکا ہے، کہیں کا بھی دودھ، ماں کا یا جانور کا، فصلیں خشک ہو چکی ہیں، درخت خشک ہو چکے ہیں، اور خاتون بانجھ ہے، کہا کہ سرسبز ہو جائے گی، شاداب ہو جائے گی اور تر و تازہ ہو جائے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا، اس درویش نے کہا یہ دعا مجھے حضرت خضر نے سکھائی تھی، حضرت خضر نے سکھائی تھی، اور حضرت خضر نے فرمایا تھا یہ دعا میں نے شیخ ابو الحسن سے لی تھی، شاذلی رحمت اللہ علیہ سے، اور کہا کہ پھر یہ دعا حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے براہ راست حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی لی تھی، لہٰذا مجھے یہ حضرت خضر نے سکھائی تھی اور میں نے ان سے سیکھی تھی۔ جاؤ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی الجھن ایسی ہو جس میں تم سمجھتے ہو کہ میری زندگی میں کوئی راحت نام کی چیز نہیں، اس دعا کو دیوانہ وار پڑھنا، یہ لفظ کہا دیوانہ وار پڑھنا، تمہاری مشکل بھی حل ہو جائے گی، تمہاری الجھن بھی دور ہو جائے گی، تمہاری ناکامی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کتاب میں ایک اور واقعہ جو اس کتب فروش کی دلچسپی کا ذریعہ بنا اور واقعہ تھا۔
کہا کہ ایک غریب آدمی تھا جو دریائے نیل کے کنارے رہتا تھا اور بہت غریب تھا، فقیر تھا۔ کہا اس کے پاس ایک بھیڑ تھی، وہ اسی بھیڑ کو پالتا تھا، اس کا دودھ پیتا تھا، بس اس کا سارا سرمایہ وہی تھا، سارا سرمایہ۔ کا ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، کہیں سے اس نے سنا تھا کہ بارش کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہا کہ بھیڑ کے بھیگے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے اوپر سے پانی ہٹا رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جتنے اس کے بال ہیں اتنی مجھے بھیڑیں دے دے۔ ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جتنا اس کے بال ہیں اتنی مجھے بھیڑیں عطا کر دے۔ کہا کہ پھر اپنے اوپر ہنس پڑا، کیا کہہ بیٹھا ہے، چلو تو اللہ سے 10-20 بھیڑیں لے لے، جتنے بال ہیں اتنی بھیڑیں تیرے لیے ممکن ہے۔ کہا کہ خاموش ہو گیا، پر کوئی لمحہ قبولیت کا تھا، بول تھا نکل گیا، لفظ تھا نکل گیا، حرف تھے نکل گئے، کوئی اوقات، کوئی گھڑی تھی قبولیت، نکل گیا۔ کہ وہ شخص اپنی بھیڑ کو چراتا تھا، دریائے نیل کا پانی پلاتا تھا، گھاس کھلاتا تھا، اسی پہ اس کی زندگی تھی، باقی وقت مزدوری کرتا تھا۔ سفید پوشی قسمہ پرسی میں اس کی زندگی کے دن رات یوں ہی گزر رہے تھے، یوں ہی گزر رہے تھے۔ کہا ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا اور کہا کہ قافلے نے دیکھا تو اس کے پاس بھیڑ ہے، موٹی، تازی، تر و تازہ، صحت مند ہے، کیونکہ دن رات وہ اس کی خدمت کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس بھیڑ کو ہمارے پاس بیچ دے، اس کو بیچ دے۔ کہنے لگا نہیں، میں نہیں بیچتا، اسی سے میری محبت ہے، یہی تو میرا ایک زندگی کا ساتھی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس کو پالا تھا، اس کے ساتھ میری محبتیں وابستہ ہیں، محبت ہے۔ کہا انہوں نے اصرار کیا، نہ لیا تو انہوں نے پکڑا، اس کے سامنے بھیڑ پہ چھری چلا دی، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے کھال اتاری، کھال اٹھا کے اس کو پھینک کے دے دی، ایک کھال لے جا، تجھے کہا تھا۔ وہ دراصل ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ کہا کہ کھال لے جا، جا اس کھال کے اندر جو کرنا ہے کر لے، یہ نشانی دے رہے ہیں، اور وہ بھیڑ کھا کے چلے گئے۔ کہا کہ یہ کھال لے آیا، اس نے کھال کو خشک کیا، دن رات اس کھال میں منہ چھپا کے روتا تھا اور کہتا تھا، مولا، میں نے تو تجھ سے مانگا تھا کہ اس بھیڑ کے بالوں کے برابر مجھے بھیڑیں عطا فرما، تو نے تو وہ ایک بھیڑ بھی مجھ سے چھین لی۔ اے اللہ، میں تیرا شکوہ نہیں کرتا، پر مجھ کمزور سے اتنا بڑا امتحان اور مجھ کمزور سے اتنی بڑی آزمائش، اے اللہ میں تیرا شکوہ نہیں کرتا، بس روتا رہتا تھا، روتا رہتا۔ اور کہا جس جگہ انہوں نے بھیڑ کو ذبح کیا تھا، وہ سارا دن وہیں بیٹھتا تھا اور اپنی بھیڑ کے خون کو سونکھتا تھا اور اس کی کھال میں منہ چھپاتا تھا۔ بھوکا پیاسا، کھا لیا نہ کھایا، پی لیا نہ پایا، وہیں سو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا، اس نے دیکھا تو اس کی فریاد، اس کی ہائے، تو قافلے نے پوچھا، یہ بھیڑ کی کھال اور تو اس میں منہ چھپائے رو رہا، تیری ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تو کون ہے، کیا ہے؟ تو اس نے وہ سارا واقعہ سنا ہے۔ اس نے کہا میں ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو پالا تھا اور پھر اس کو بڑا کیا، اور ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، میں نے سنا کہ بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں نے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ، ایسا ممکن ہے کہ اس بھیڑ کے بالوں کے برابر مجھے بھیڑیں دے دے؟ تو کہا پھر میں اپنی بات پہ خود ہی ہنسا تھا، شاید اللہ کو میرے ہنسنے میں ناراضگی ہوئی، اللہ نے مجھ سے وہ بھیڑ بھی چھین لی۔ ایسے ایسے لوگ آئے، وہ تھے ڈاکو، چور، انہوں نے مجھے پہلے پیسے کی بات کی، نہیں دی تو وہ بھیڑ کھا پی اور اس کی کھال مجھے دے کے چلے گئے۔ اب اس بھیڑ کی فراق اور جدائی اور محبت میں روتا ہوں،
یہ میرا حال ہے، یہ میری کہانی ہے اور یہ میری داستان ہے۔ کہا کہ ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھے کچھ بھیڑیں دیتا ہوں، تجھے ہدیہ کروں گا، میں کوئی دور نہیں رہتا، میں تیری خاطر قافلے سے واپس ہو جاتا ہوں، میں تجھ سے اتنے گاؤں دور یا اتنے کوس دور رہتا ہوں، میرے ساتھ چل، تجھے کچھ بھیڑوں دوں گا، اور بھیڑوں کے ساتھ بھیڑوں کی برکت کے لیے ایک تجھے دعا بھی دوں گا، تیری بھیڑیں بڑھ جائیں گی۔ اور کہا میں تجھے نسل والی بھیڑیں دوں گا، تو میرے ساتھ چل۔ انہوں نے اس کو تسلی دلائی، ان کے ساتھ چل پڑا۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں کا سردار تھا، بڑا تھا، اس کا وہاں بہت عزت وقار، بہت مال تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ریوڑ بھیڑوں کا مجھے دے دیا، اور دینے کے بعد کہا دیکھ، یہ ریوڑ بھی دے رہا ہوں، یہ ایک دعا ہے جو چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے، چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے، محنت کر کے اس کو یاد کر لے، محنت کر کے اس کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کر، سارا دن پڑھا کر، سارا دن پڑھا کر، پڑھتے پڑھتے اس دعا کو سارا دن پڑھا کر، اور انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے۔ کہا بیڑوں کا ریوڑ لے کے میں آیا، گھر پہنچا، وہ دعا میں راستے میں یاد کرتا آیا، کرتے کرتے وہ دعا مجھے یاد ہو گئی، کیونکہ انسان کو جب شوق ہوتا ہے، شوق میں ہر چیز یاد ہو جاتی ہے۔ وہ دعا یاد ہو گئی، اور یاد ہونے کے بعد کہا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کہا چند سال ہی گزرے تھے، میری نظر جہاں جاتی مجھے بھیڑیں نظر آتی، میری نظر جہاں جاتی مجھے بھیڑیں نظر آتی۔ کہا اللہ پاک نے مجھے ایسی برکت دی کہ بھیڑیں مرتی نہیں تھیں، بچے زیادہ دیتی تھیں، صحت مند رہتی تھیں، اور دودھ بہت اچھا ہوتا تھا، اور ان میں پھیلاؤ بڑھوتری حد سے زیادہ ہوتی تھی۔ کہا کہ میں ان کی نسلوں کو دیکھوں یا دعا، کہا اس سے بڑی بھی نسلیں والی بھیڑیں میں نے دیکھی، یہ سب اس دعا کی برکت سے میں نے دیکھا کہ وہ بھیڑیں بہت پھلی پھولی۔ اور کہا لوگوں نے پھر مجھ سے یہ دعا لی، میں نے انہیں وہ دعا سکھائی، جس نے بھی وہ دعا پڑھی اور دن رات پڑھی اور پڑھی اور دن رات بہت زیادہ، کہا کہنے لگا ان کا بھی مال ایسے ہو گیا، جدھر دیکھتے تھے مال ہی مال تھا، جیسے میں جہاں تک میری نظر جاتی تھی میری بھیڑیں ہی بھیڑیں ہوتی تھی۔ ایک واقعہ اور سنو، وہ واقعہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حقیقی استاد تھے، ان کا نام تھا استاد عبدالعزیز صاحب۔ مجھے یاد ہے میرے کان اکثر پکڑ کے مجھ سے باتیں کرتے تھے، کان پکڑ کے باتیں کرتے، چھوٹا سا تھا۔ کالی مرچ میں دیسی گھی میں کدو پکا ہوا کھاتے تھے، اماں رحمت اللہ علیہ پکا کے بھیجتی تھیں، روٹی پکی ہوئی، اس پہ گھی لگا ہوا، اور وہ کدو وہ کھاتے تھے۔ اپنا واقعہ سنائیں۔ کہا کہ میں ایک دیہاتی مزدور گاؤں کا رہنے والا ایسا شخص کہ جو وہاں تھوڑا سا اس کے پاس کوئی حصہ تھا، گھر کا کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی چیزیں نہیں تھیں۔ میرے والد کی بکریاں تھیں، اور میرا والد کہتا تھا تو بکریاں چرا۔ میں مسجد میں ایک میاں جی تھے، ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، میں نے قرآن پڑھ لیا، والد کا اصرار تھا تو بکریاں چرا۔ میری چاہت تھی کہ میں علم حاصل کروں۔ والد مجھے روز شام کو بکری اگر بھوکھی ہوتی تھی تو مارتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ تو نے بکریاں صحیح نہیں چرائیں، بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا کیوں نہیں، بکریاں بھوکھی کیوں آئی ہیں۔ والد اس پہ ناراض ہوتے تھے۔ کہا مجھے شوق تھا علم کا، اور میں علم حاصل کرنا چاہتا تھا، تو کہا کہ مجھے پتا چلا کہ ایک جگہ صاحب علم ہیں، وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں رہتے ہیں، فلاں ہستیوں سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں۔ تو کہا کہ وہ میں ان کے پاس جاتا، بکریوں کو ایک طرف کھڑا کر کے، میرے پاس ایک لاٹھی ہوتی،
ان کے پاس ایک کلہاڑی تھی، وہ میری لاٹھی پہ لکیر لگا دیتے تھے کہ آج کا سبق یہ ہے اور یہ لکیر ہے، کل اس لکیر کو دیکھوں گا، اگر تیرا سبق یاد ہوا تو اگلی لکیر لگاؤں گا لاٹھی پہ، اگر تیرا سبق یاد نہ ہوا تو اس سے اگلی لکیر نہیں لگاؤں گا، پہلے پچھلا سبق یاد کر۔ تو کہنے لگے کہ میں اس لکیر کو سارا دن پھر یاد کرتا رہتا تھا، اور میں نے کئی علوم کی کتابیں ان سے پڑھ لی، شوق تھا اس استاد سے پڑھ۔ کہا کہ کئی سال اس علوم کی کتابیں بکریاں چراتے ہوئے پڑھی، بکریاں چراتے ہوئے پڑھی۔ کہا ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ عبدالعزیز، میری کشف کی دنیا کہہ رہی ہے تیرا مدفن جنت البقیع ہے، تو جنت البقیع میں دفن ہوگا، اور واقعی ہوئے 1970 کے بعد۔ تیرا مدفن جنت البقیع ہے، تو وہاں جائے گا، تو نے علوم پڑھ لیے ہیں، جن دنوں میں تو وہاں جائے گا وہاں حالات اور غربت ہوگی، تجھے میں ایک دعا سکھا دیتا ہوں، اس دعا کو یاد کر لے، جب حالات غربت ہو، تنگ دستی ہو، لوٹ مار کا دور ہو، لوٹ مار کا دور، تو اس دعا کو پڑھنا، لوٹ سے بچ جائے گا، لوٹنے والوں سے بچ جائے گا، تیری ضرورتیں غیب سے پوری ہوں گی، تجھے عزت دولت رزق اور ہمیشہ برکتیں ملیں گی، اور غیب سے تیرے ہر مشکل نظام کا انتظام ہوگا، مجھ سے یہ دعا لے لے۔ کہا بابا جی تھے، استاد تھے، اور ان کو مجھ سے محبت تھی کہ اس کو علم سے محبت ہے، اور میں نے بکریاں چراتے چراتے کئی علم کی کتابیں ان سے پڑھ لی، تھوڑا تھوڑا سبق دیتے تھے، میں یاد کرتا تھا، اور کہا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا سبق یاد کر کے پھر پہنچ جاتا تھا کہ استاد جی اگلا سبق دیں، وہ فرماتے تھے کل والا سنا، میں کل والا سناتا تھا، کہا اس سے گزشتہ کل والا سنا، میں وہ بھی سناتا تھا، کہا اس سے گزشتہ کل والا سنا، میں وہ بھی سناتا تھا۔ جاگ رہے، مجھے دیکھ رہے، ماشاء، کہا میں وہ بھی سناتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اور ان کی میں ایک بات بتا دوں، فرماتے تھے جو بکریوں کو دیکھے گا اس کا حافظہ مضبوط ہوگا، اس کی نظر طاقتور ہوگی، اور جو بکریوں کا دودھ پیے گا وہ دنیا کا صحت مند انسان ہوگا، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ جو بکریوں کو دیکھے گا حافظہ مضبوط ہوگا، نظر تیز ہوگی، صرف دیکھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بکری میں برکت ہے، اور برکت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں دو دو دفعہ بھی سبق لاتا تھا، اور پھر استاد نے مجھے دعا دی، اور کہا کہ ایک ہی وقت میں نے دعا سنی، ان کے سامنے چند بار دہرائی، ایک دو غلطیاں ہوئی پھر بتایا، کہا تھوڑی دیر میں نے دعا یاد کر لی، دوسرے دن آیا تو انہوں نے وہ لفظ کہتے تھے لاٹھی پہ ٹک لگایا، ٹک لفظ کہتے تھے ٹک، کہا انہوں نے مجھ سے دعا سنی اور لاٹھی پہ بڑا سارا ٹک لگا کے، کٹ لگا کے، نشان لگا کے کہا جا آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، میں نے دنیا کے سارے علوم تجھے مستحضر، یعنی دنیا کے سارے علوم تیرے سینے میں اتار دیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے تو چند کتابیں پڑھائیں، دنیا کے علوم سارے سینے میں، آپ فرماتے ہیں کیسے اترے؟ کہا کہ تجھے یہ جو دعا یاد کرائی ہے اس میں دنیا کے سارے علوم ہیں، اس کے پڑھنے والے پہ علوم خود ظاہر ہوتے ہیں، خود ملتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کو علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں، لدنی غیبی علوم اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زبان پہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے دل پہ امڑتے ہیں، اور دنیا اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ کہا کہ استاد نے کہا جا، قدرت کا نظام ایسا بنا، ایسا بنا، میں اس دن اپنے بیٹوں کو اس جگہ لے گیا، بھائی صاحب بھی ساتھ تھے، میں نے کہا جب ابا جی کے استاد جا رہے تھے، یہاں ٹالی کا درخت تھا، اس کی شاخ سے میں جھولے جھول رہا تھا، شیشم ہوتی نا ٹالی، اس کے درخت تھے، اس کی شاخ پکڑ کے، اتنا چھوٹا تھا کہ شاخ سے پکڑ کے میں جھولا جھول رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، فرمایا
اب उनके अल्फाज हैं, फरमाया मैं अजनबी बन के बहरी जहाज पे गया सऊदी में। वहां मुझे हालात की सख्तियों बहैसियत परदेसी और मुसाफिर के तलखियों ने घेरा। कहा कि मेरी बीवी बच्चे घबरा गए, यहां तो कुछ रिस्क था, वहां तो वो भी चला गया। तो कहा मैं क्या करता, कहीं घर में, कभी मस्जिद नबवी में, कहीं बाजार में, जहां मौका मिलता मैं दुआए हिजबुल बहर पढ़ना शुरू। कभी 3 बार, कभी 5 बार, कभी 7 बार, कभी 9 बार, कभी 10 बार, कभी कितने बार। कहा मैं पढ़ता और पढ़ के कहता, अल्लाह आज इतना आटा, इतना गोश्त, इतना घी, इतना खाना, इतनी इतनी चीजों को जरूरत है, और फलां बच्चे के मैंने कपड़े देखे पुराने हो रहे हैं, उसकी जूती टूटी हुई है, घर का मौला मैंने किराया भी देना है, और अपनी जरूरतों का निजाम भी बनाना है, और फलां बेटे की शादी की उम्र हो गई वो भी करनी है। कहा कि मैं हिजबुल बहर पढ़ता, उतनी चीजें, उतना आटा, उतना खाना, उतना सारा निजाम, कहा मुझे मिल जाता थोड़ी मजदूरी पे, थोड़ी मेहनत पे, थोड़ी कोशिश पे। और हम उन वक्तों में जब अमूमी दौलत नहीं थी, अमूमी माल नहीं था, अमूमी कुछ चीजें नहीं थी, और हमें अमूमी वो नेमतें मिलती थी। कहा एक दफा मैंने कसद किया, इरादा किया कि मैं मदीना मुनव्वरा से दूर एक बस्ती, मुझे उसका नाम भूल गया, वहां जाऊं। वो इसलिए कि एक दरवेश था जो मस्जिद नबवी में मेरे साथ था, वो बूढ़ा हो गया, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं था, बाज औकात उसकी पेशाब इजाबत खता हो जाती। तो फिर उसने कहा कि अब मैं अपने उस गांव में जाऊंगा, वहां का देहाती बद्दू था, तो मैं वहां जा रहा हूं। कहा मेरा उससे उन्स था, कुछ ही दिन गुजरे, उसके बारे में बेताबी हुई, मैं अकेला चल पड़ा, कोई सवारी नहीं, कोई ज़ादे राह नहीं, जेब में कोई पैसे नहीं, थोड़े से कहा मेरे पास रियाल थे, मैं चल पड़ा। जब मैं कहा वहां चल पड़ा, चलते चलते आगे कुछ लोग मेरे सामने आ गए, उन्होंने पकड़ के मेरी जेब से वो चंद रियाल थे वो निकाले, और निकालने के बाद कहा कि वो चले गए। मैं समझ गया कि ये लुटेरे थे, और ये शुक्र है इन्होंने मेरे कपड़े नहीं उतारे। कहा कि वो सब कुछ चले गए। अब परेशान हाल एक टीले के साथ बैठा, और अचानक मेरी आंखों के सामने नजारा आया कि कोई कहने वाला कह रहा, और वो कौन कह रहा, वही उस्ताद जो लाठी पे कट लगाता था, और कट को लफ्ज क्या कहता था, टुक, टक टुक लगाता था। कहा कि वो उस्ताद की आवाज आई, तुझे हिजबुल बहर आज के दिन के लिए याद करवाई थी, या तुझे किसी और दिन के लिए। गुस्से से आवाज आई, गुस्से से आवाज। तो कहा बस एकदम मैं हिजबुल बहर पढ़ना शुरू हो गया। कहा कि जो वो विजदानी कैफियत थी जब मैं लुटा हुआ था, कुछ था नहीं, ना आगे जाने का ना पीछे जाने का, वो मुझे विजदानी कैफियत जो मिली वो आज तक नहीं मिल सकी। वजह था ना, विजदान था, और बेकली और बेकरारी थी। और कहा कि मैंने बस पढ़ना शुरू किया। कहा थोड़ी ही देर गुजरी, मुझे महसूस हुआ कोई काफिला आ रहा है, शोर है ऊंटों का, उनकी घंटियों का, और उनकी आवाज का, और दूर से नजर आया धूल भी उड़ रही है। और कहा कि काफिला मेरे करीब से गुजर गया। कहा कि एक ऊंट वाला वापस आया। उसके लिए कौन हो तुम? मैंने कहा परदेसी हूं, फलां बस्ती में जा रहा हूं। कह रहे हम भी वहां जा रहे हैं। क्यों बैठे हो? कह रहे ऐसे ऐसे लुट गया हूं। कहा मेरे ऊंट पे बैठ जा। कहा ऊंट पे बैठा। आधे दिन से भी कम का सफर उन्होंने वहां पहुंचाया, और कहा पहुंचाते पहुंचाते उसने मुट्ठी भर नोट मेरी जेब में डाल दी, और वो काफले के साथ ऊंट का काफला वो वहीं आगे कहीं गांव के किसी कोने में रहते थे, चले गए। कहा मैंने जो जेब में हाथ डाला तो वो बड़े बड़े नोट थे, छोटे नहीं, और इतने बड़े नोट थे जिनको मैं हसरत से देखा करता था।
उस दोस्त के घर गया, पता चला कि वो तो फौत हो गया और वो आपको बहुत याद करता था। कहा मैं 3 दिन सोमवार उसके घर में रहा, पता चला कि उसके घर में अमूमी गुर्बत है। मैंने कहा जिस हिजबुल बहर की बरकत से इतने बड़े नोट मिले, आधे इनको दे दूं, आधे खुद रख लो। कहा कि वो आधे नोट मैंने उन्हें दिए तो उनकी भी हैरत की इंतहा, उनकी भी हैरत की इंतहा, इतने नोट कैसे मिल गए। तो कहा मैंने उन्हें वो नोट दिए। अब मैं किसी काफले के इंतजार में था कि कोई काफला ऐसा हो जो मुझे मिले, कोई काफला ऐसा हो जो मुझे मिले और फिर मुझे मदीना मेरे घर वालों के पास पहुंचा दे। कहा कि मैं रास्ते में आके बैठ गया जहां से काफले गुजरते थे। आके मैंने फिर हिजबुल बहर पढ़ना शुरू कर दी, हिजबुल बहर पढ़ना शुरू कर। कहा पढ़ते पढ़ते कुछ देर ही गुजरी थी, कुछ लोग थे, उनकी सवारियों के पीछे 2-2 अफराद थे। एक सवारी ऐसी थी जिसपे एक बंदा था। कहा मैंने ऐसे देखा तो उन्होंने मेरी मुतलाशी नजरों को भांप लिया। कहा कहां जाने का इरादा है। कहा मदीना में। कहा हम भी मदीना में हजूर के रोजे के दीदार के लिए जा रहे हैं, सलातो सलाम के लिए, अब भी आ जाओ। कहा मैं उनके पीछे बैठ गया और आधे दिन में मदीना पहुंच गया और कहा कि मैं आज भी अपने उस उस्ताद को याद करता हूं जिसने मुझे चंद किताबें पढ़ाई, पर चंद किताबों के बाद उसने मुझे हिजबुल बहर पढ़ाई और हिजबुल बहर भी ऐसी पढ़ाई कि वो हिजबुल बहर मेरे तन मन में उतर गई और मैंने उससे फिर फैज पाया, फायदा पाया और कहने लगे आज जब भी मुझे जरूरत हो, वो दुनिया का कोई कोना हो, बस मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं और पढ़ते पढ़ते अल्लाह मेरी जरूरतों को गैब से पूरा कर देता है। ये तो वाकया मैंने बयान किया अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह का। अब उस कुतुब फरोश की तरफ आता हूं जिसने हमें 3 वाक़े सुनाए और उसके साथ क्या बीती उस कुतुब फरोश को जो पुरानी किताब लेके पढ़ रहा। कहा जब मैंने ये वाक़े सुने तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं क्यों ना, कहा मैंने इरादा कर लिया कि मैं इस किताब को नहीं बेचूंगा। मैं अरबी पढ़ा हुआ नहीं था, मैं अटक अटक के उसको पढ़ने लगा, उस दुआ को अटक अटक के पढ़ने लगा और कहा कि मेरे पास एक हाफिज जी आते थे, किताबें पुरानी लेने के शौकीन थे। वो आए तो मैंने उनसे कहा जो तुझे सबसे अच्छी किताब लगी वो उठा ले, तुझे मैं हदिया दूंगा, लेकिन मुझे ये दुआ याद करा दे। बड़ा खुश हुए तो कहा कि मैंने उनसे वो दुआ सीखी। वो साहब कुतुब फरोश कहने लगे मैंने उनसे वो दुआ सीखी और वो दुआ सीखी, उन्होंने मुझे याद कराई, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। और कहते हैं पढ़ते पढ़ते मेरे हाल ये हो जाता था, मैं बहुत सी चीजें भूल जाता था लेकिन मुझे दुआ नहीं भूलती थी। यानी इतना ज्यादा कि मुझे दिन का चढ़ना भी भूल जाता था, दिन का उतरना भी भूल जाता था। दुआ में ऐसा मुस्तगरक, ऐसा गर्क था, भूल जाता था, भूल जाता और बस मैं दुआ पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता। अच्छा मुझे क्यों पढ़ रहा था? मुझे उस पर शौक हो गया कि मैं उसको पढ़ता रहता था। कहा कुदरत का करना ऐसा हुआ, एक दफा एक साहब आए जो किताबों के कदरदान थे, मुझसे कहने लगे ये सारी किताबें जितनी भी हैं मैं लूंगा, जो पैसे मांगो बताओ। कहा कि उसके शौक को देखकर मैंने उसे ज्यादा पैसे बता दिए। मुस्कुरा के कहने लगा पैसे तो ज्यादा हैं, माल तो ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें ये माल इतने पैसे दूंगा। क्यों? लगता ऐसे है कि तू जरूरतमंद है। कहा मुझे पैसे दे के चला गया और एक लफ्ज कह गया, कहा इन पैसों को खर्च करते रहना, जमा ना करना, ये पैसे मैंने हलाल के हैं और ये तेरे पास से जाएंगे नहीं और तुझे बरकतें देंगे। कहा कि ऐसा ही हुआ, मैं हिजबुल बहर की उसको ताकत और बरकत समझता हूं। कहा कि वो पैसे ऐसे थे कि इतने बढ़े कि मैंने किताबों की एक दुकान बना ली और किताबों को मैंने बहुत सलीके से रखना शुरू किया और किताबें इतनी मुझे मिली, इतनी मिली
کہ ایک بہت بڑی دکان بن گئے. اور وہ دکان کیا تھی؟ میرے ایک استاد تھے جو مجھے عربی اور فارسی پڑھاتے تھے. ان کا وہ پرانے ریڈر تھے ہائی کورٹ کے، فارسی عربی کے. وہ پرانے اسٹامپ پڑھنے کا فن جانتے تھے. کہتے تھے میں تانبے کا اسٹامپ بھی پڑھ لیتا ہوں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں ہمارے لیے مقرر کیا تھا اطالب کے طور پہ کہ وہ ہمیں عربی فارسی سکھائیں، کیونکہ ہماری کتب اور علوم کا خزانہ عربی اور فارسی میں ہے. اس لیے میں تھوڑی سی شدھ بدھ رکھتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا. وہ خود مجھے فرماتے تھے، میں نے ان سے خود سنا اپنے استاد محترم سے، فرماتے تھے کہ میں اس کتب خانے کتب فروش کی دکان میں جاتا تھا. میں کہتا تھا رات کو مجھے دکان میں بند کر دو. کہا ساری رات سردیوں کی میں دکان میں چراغ جلا کے یا لالٹین لے جاتا تھا. میں ساری رات کتابیں پڑھتا تھا. صبح وہ بندہ آتا تو مجھے نکال دیتا تھا. ساری رات نہ بھوک نہ حاجت نہ پیشاب، طلب اتنی ہوتی تھی کتابیں پڑھتا تھا. اس وقت کتب فروش کی جو پہلے سڑک پہ کتب فروش تھا اور جس کو حزب البحر نے شہر کا سب سے بڑا کتب فروش بنایا، آج بھی اس کی دکان ہے. آج بھی ہے اس کی دکان، آج بھی اور بہت بڑی ہے، میں نے دیکھی ہے. اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ حزب البحر کی دعا تھی. اور حزب البحر کی دعا کا وہ کمال تھا کہ کریم نے اس کے لیے غیبی مدد بھیجی، غیب سے طیب طاہر رزق بھیجا اور طیب طاہر رزق پھلا پھولا. اب اس کی وہ فوت ہو گیا، اب اس کی نسلیں ہیں اور دنیا ساری کی ساری کتابیں پڑھنے سے دور ہے، لیکن وہ بندہ آج بھی کتابیں بیچ رہا ہے. حزب البحر کے واقعے تو میرے سینے بھرے ہوئے ہیں. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گیا، پتہ چلا. یہ پشاور میں ایک بازار ہے جس کا نام ہے قصہ خانی بازار. ایسے قصے سناتے تھے، رات ہی بیت جاتی تھی، بندے بیٹھے ہوتے تھے. بیتی زندگی کے ایسے قصے سناتے تھے اور سچی دنیا کے سچے راز سیکھ رہے ہیں. اور سن، ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک صاحبہ، یہ چھوٹے چھوٹے تنکے تھے اس کے پاس، نیم کی شاخوں کے، وہ شاخیں جن پہ پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان شاخوں کو چھوٹی چھوٹی ہٹا دیں، ان سے پتے اتار لیں اور ان کو خشک کر لیں تو بعض لوگ ان شاخوں کو بطور خلال بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ شاخیں پتلی پتلی کڑوی ہوتی ہیں اور اس سے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا. وہ بندہ میرے پاس شاخیں جمع کر کے لے آیا، اتنی ساری، ایک مٹھی کے قریب بھری ہوئی مٹھی تھی. شاخیں جمع کر کے لائے، مجھ سے کہنے لگا یہ شاخیں ہمارے ہاں بطور خلال استعمال ہوتی ہیں، بڑی صاف ستھری خشک نیم کی شاخیں، تو میں آپ کے لیے لایا ہوں. اسے کپڑے سے صاف کر کے بہترین اور کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا لکڑیاں، گھاس اور مزدوری کرتا ہوں. پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا فلاں جگہ کچھ قرآن پڑھا، کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی، غریب تھا، پھر گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی تو مزدوری کرتا ہوں، اور باپ بھی مزدوری کرتا تھا، اور اس طرح مزدوروں کی طرح میری زندگی گزری. آج بھی مزدوری کر رہا ہوں. تو آپ سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے لیے خلال لے جاؤں، دانتوں کے لیے. ان شاخ کا تھوڑا سا آپ توڑیں گے دانت میں خلال تو یہ کڑوا ہوگا، اس سے کبھی دانت کو کیڑا نہیں لگے گا. میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی. میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو حزب البحر کا عمل دے دوں اور اس کو کہہ دوں بس تو کھلا پڑھ، اور جب بھی سفر کی 6 7 8 آئے تو اس کا چلا کر لیا کر. میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا حزب البحر کا نام سنا؟ کہہ رہے سنا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میں نے بتایا یہ حزب البحر ہے، اس کو تو پڑھ لیا کر. کہنے لگا کیا؟ اس کے کمالات بتائیں اور دانستہ بتائیں.
اگر میں ایسے دے دیتا تو اس کے اندر وہ یقین اور قدردانی نہ ہوتی جو فضائل، فوائد، برکات سن کے ہوتی ہے. کیونکہ انسان نفع کا غلام ہے. نفع ہو تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے. انسان نفع کا غلام. میں نے اس کو فوائد، فضائل بتائے، برکات بتائے، اور کہا کہ اس کو پڑھ اور خوب پڑھ، اور جب سفر میں 3 دن اس کا چلا بھی کر لیا کر. وہ چلا گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس آئے. یہ بات میں آپ کو 1993-94 کی بات ہے، غالباً 93 یا 94 کی بات ہے. میرے پاس آیا، غریب دیہاتی تھا. میرے پاس آیا تو اس کی ظاہری حالت بول رہی تھی کہ خوشحالی کے دروازے کھل گئے. ظاہری حالت بول رہی تھی. اس نے جو واقعہ سنایا بڑا دلچسپ تھا. کہنے لگے آپ کے ہاں گیا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. کبھی بھول جاتا تھا، کبھی پڑھ لیتا تھا، اور کہا خواب میں آ کے کہتے تھے تجھے کہا ہے نہ چھوڑ، تو پڑھ. کہا پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اور پھر ایک دفعہ میں نے عزم کیا کہ میں یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. کہا میرا ایک پرانا دوست تھا، وہ ایک دفعہ اچانک میرے پاس آیا. جو گھر میں دال دلیا تھا میں نے اس کے سامنے رکھا. اس نے مجھے حالات دیکھے. حالات دیکھ کے کہنے لگے تو بیلوں کا کام کر. نلی ناڑی کے بیل. خوشاب میں ایک جگہ ہے، ایک کا نام نلی ہے، ایک کا نام ناڑی ہے. گاؤں ہیں، وہاں کے بیل مشہور ہیں. کہہ رہے میں بھی وہاں کا کام کرتا ہوں، اور بہت بہت مجھے جو ہے میں نے مال کمایا، پیسہ کمایا. میں بھی کرتا ہوں، اور تو اس کا کام کر. کہہ رہے مجھے آتا نہیں. کہہ رہے یہ چھوڑ، میں تجھے ساتھ لے جاؤں گا، ان کے آمنے سامنے کرا دوں گا. وہ تو جو ادھار پہ بھی دیں گے، میرا اعتبار ہے، اور تو بیچ دینا، اس میں نفع ملے گا، کاروبار کر. کہا مجھے وہ لے گیا اسی گاؤں میں. مجھ سے کہنے لگا، ان سے کہنے لگا یہ میرا دوست ہے، اس کا لین دین میرے ذمے ہے. یہ جتنے بھی بیل لے ان بیلوں کو اس کو دے دینا، اور بس یہ بیل جو ہے یہ جتنے بھی لے بیچے. کہا کہ میں 2 بیل لے آیا، اور 2 بیل لے کے میں نے ان بیلوں کو چند جگہوں پہ لے گیا. قیمت لگی، ایک بیل بک گیا، اور اس میں سے مجھے 1350 بچے. کہا کہ میرے لیے 1300 1350 بہت بڑی بات تھی. کہا میرے ہاتھ میں جب وہ 1350 آئے تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. کہا میری ہمت بڑھ گئی. دوسرے بیل میں سے بھی مجھے اچھے پیسے بچ گئے. میں اصل قیمت لے کے مالکوں کو دے آیا، ان کا اعتبار بڑھ گیا، اور گھر میں کچھ راشن پانی کھانا دے گیا. پھر میں اور بیل لے آیا. کہا بیلوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا تو بیل لے جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس بھینسیں بھی ہیں، گائے بھی ہے، اس کا کاروبار بھی کر، لوگ تجھ سے لیں گے. کہا میں وہ کاروبار بھی کرنے لگا. کہا اب عالم یہ ہے کہ مجھ سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اس نسل کا اتنا بڑا، اس کوالٹی کا ہمیں بیل چاہیے، یا اتنے دودھ دینے والی ہمیں بھینس گائے چاہیے. 3 وقت ہمیشہ بھینس کا دودھ دویا جاتا ہے، پھر وہ دودھ مقرر ہوتا ہے. 3 وقت دویا جاتا ہے، ہمیشہ اصول ہے. تو اب کہا کہ میں وہی کام کرتا ہوں، اور خوشحالی ہے، اور بہت زیادہ، اور رزق وافر ہے. اور کہا کہ اب اس دعا سے مجھے عشق ہو گیا ہے، اس دعا سے مجھے محبت ہو گئی ہے. اور کہا کہ ہم خاندانی غربت میں تھے، خاندانی فقر میں تھے، اور خاندانی طور پہ غربت اور تنگ دستی تھی. کہا کہ اب خاندانی غربت کا ایسا جادو ٹوٹا ہے. اور پھر خود ہی کہنے لگا کہ میرا دل کہتا ہے آج کے بعد میرا خاندان کبھی غربت نہیں دیکھے گا. خود ہی کہنے لگا میرا دل کہتا ہے کہ آج کے بعد میرا خاندان کبھی غربت نہیں دیکھے گا، یعنی کبھی تندرستی، مفلسی، فقر نہیں دیکھے گا آج کے بعد میرا خاندان.
کبھی غربت، فقر، مفلسی اور تنگ دستی نہیں دیکھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت راحت ہوئی، اس کا کام بن گیا اور اس کے مسائل حل ہو گئے۔ اب ایک اور واقعہ سنیں۔ میڈیکل کالج کے بایو کیمسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، میڈیکل کالج کے بایو کیمسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے۔ اسی کورونا میں 2020 میں وہ بھی فوت ہوئے اور ان کا جوان بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ جوان بیٹے نے ایک دفعہ میرے ساتھ حج بھی کیا تھا۔ اللہ، قدرت کا نظام۔ ایک دفعہ 1986 میں ان کے ساتھ میرا سفر 86 تو جو 86 میں میرا سفر ان کے ساتھ ہوا، اس سفر میں وہ اپنا ایک ورد بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ ان کے پاس تھا پنج سورہ نہیں ہوتا، اس پنج سورہ میں دعائیں اور بہت ساری تھیں، لیکن وہ بیٹھ کے حزب البحر پڑھتے تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے، مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہاولپور والے، ان کے والد سے مفتی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد فاروق انصاری، جو حضرت قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں سے، کہنے لگے مجھے انہوں نے اجازت دی تھی اور میں ان کی اجازت سے پڑھتا ہوں، اور اس کے جو برکات اور فائدے وہ انہوں نے مجھے بتائے ڈاکٹر صاحب نے، اللہ اکبر۔ میں نے انہیں 1986 میں اس کو اپنے معمولات میں دیکھا کہ ان کے معمولات میں تھا۔ فرماتے تھے کبھی 7 بار، کبھی 9 بار، اور کہا اب میری زبان میں اتنی ازبر ہے کہ 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں، 1 منٹ سے، اور کہا کبھی 20-30 بار بھی پڑھ لیتا ہوں، اور کہا کبھی میں 7 سے کم نہیں پڑھتا، 7 بار سے کم نہیں پڑھتا۔ خود اپنا واقعہ سنایا، کہا میرا سینیارٹی کا مسئلہ تھا، یعنی مجھے ترقی کرنی تھی۔ جو میرا مد مقابل تھا اس کا حق بھی نہیں بنتا تھا، پر اس کی سفارش بہت طاقتور تھی۔ جو بڑے تھے سارے اسی کے ساتھ تھے اور اس کی سفارشیں بہت طاقتور تھی۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مجھے بننا چاہیے تھا، بایو کیمسٹری کا بننے کا ارادہ اسی کا تھا، اور سب کہتے تھے وہی بنے گا کیونکہ اس کی سفارش بہت طاقتور، ایک نہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے یہ عہدہ اور شعبہ دینا تھا وہ بھی سارے اسی کے ساتھ تھے، تو کہنے لگے کہ میں ذہن میں پریشان تھا۔ کہا مجھے اپنے شیخ جنہوں نے مجھے اجازت دی تھی، کہ میں ان کی اجازت سے میں نے پڑھنا شروع کیا، یعنی پڑھتا تھا، اب میں نے اس مقصد کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ کہا میں پڑھنا شروع کیا اور میں نے اس کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ زیادہ پڑھتے پڑھتے کہا ایک دفعہ باہر بہت رات دیر میں میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اور باہر آواز آ رہی تھی کہ ایک بندہ نہیں، کچھ چند افراد ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں پریشان ہوا کہ اتنی دیر رات میں کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو باہر سے میری شناسا آوازیں آئیں، جو میرے کالج کے پروفیسر تھے اور شعبوں کے، وہ آوازیں آئیں۔ تو کہا کہ میں نے دروازہ کھولا تو بڑی اتفاق سے ملے اور کہا مبارک ہو، آپ کی یہ لیٹر آیا ہے اور بائی ڈاک نہیں آیا، ایک خصوصی گاڑی میں لایا گیا، اور کہا یہ لیٹر ہے، صبح آپ نے اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھنا، آپ نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس شعبے کے بحیثیت سربراہ بیٹھنا ہے، اور ہمیں حکم ہے جا کے یہ خط، یہ لیٹر اسے پہنچاؤ، ہم آپ کے پاس پہنچانے آئے ہیں۔ کہا میں وہ خط دیکھوں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ دوست، کہا اس کی ساری سفارشیں ناکام ہو گئیں، وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا وہ اڑ گیا، اس نے کہا حق اس کا ہے، اس کا نہیں ہے، اس نے کہا سفارشیں ہیں، اس نے کہا میں اپنی نوکری دو پہ لگاتا ہوں، ہیں تو ہیں، حق والے کو حق دلا کے رہوں گا۔ کہا اس کی نوکری اس نے اپنی دو پہ لگا دی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا اس نے لیٹر نکال دیا،
آپ صبح جائیں. کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بیٹھیں کھانا پینا. کہا نہیں, ہم آپ کو دینے آئے ہیں. کہا کہ میرے آنسو نکل گئے اور کچھ آنسو اس کاغذ پہ گرے, تو میں خط صبح میں لایا اور صبح گیا تو میری کرسی انتظار کر رہی تھی. کہا میں جب کرسی پہ بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے حزب البحر کے پہلے جو اسماء حسنہ ہے وہ لکھے ہوئے ہیں اور چمک رہے ہیں, اور حزب البحر کا سارا لفظ حرف بول بول کے کہہ رہا ہے ہم سے دوستی اور زوال, ہم سے دوستی اور زوال نہ. جو ہم سے دوستی کرتا ہے عروج اسی کے ساتھ ہوتا ہے. جو ہم سے دوستی کرتا ہے عروج اسی کے ساتھ ہوتا ہے. عروج اسی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود اپنا واقعہ سنایا. ایک اور بھی سن لیں. زندگی گزری ہے ساری اسی کام میں. ساری زندگی گزری اور گزر گئی. چلو میری ان باتوں سے نفع تو کسی کو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا انشاءاللہ. انسانیت کو, امت کو نفع ہوگا اگر میرا جذبہ سچا ہوا. اللہ میرے جذبے سچے کرتا انشاءاللہ. میرے ایک استاد تھے عبد الجلیل صاحب, پروفیسر عبد الجلیل صاحب ان کا نام تھا. والی بال کے بہت بڑے کھلاڑی تھے اور اپنے دور کے بہت نامور آدمی تھے, دراز قد تھے, حافظ بھی تھے, اور ہر سال بڑھاپے میں مصلی بھی سناتے تھے. بڑھاپے میں یعنی بڑھاپے سے مراد یوں کہوں کہ جس سال میں وہ ریٹائرڈ ہوئے, ظاہر 60 سال, تو انہوں نے مصلی سنایا. میں نے ان کا قرآن بھی سنا تھا, بہت اچھا پڑھتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا استاد اور مرشد کی خدمت کیے بغیر کام نہیں بنے گا. تو میں ان کے گھر میں جا کے گھڑے بھرتا تھا, جھاڑو دیتا تھا, صفائیاں کرتا تھا, ان کی خدمت کی کوشش کرتا تھا. جاتا تھا کالج ٹائم کے بعد, کالج کے وقت کے بعد دعائیں دیتے تھے, خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ میں گیا, ان کے پہلے پیریڈ ہوتے تھے, سینئر تھے, وہ پڑھا کے پھر چلے جاتے تھے. ان کے پیریڈ پہلے ہوتے تھے ہر کلاس کے, پڑھا کے چلے جاتے. میں گیا, پریشان بیٹھے. میں کہ سر آپ پریشان ہیں, خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ بڑے بیٹے کا رشتہ کیا تھا اور فلاں قریبی عزیز کے گھر, تو انہوں نے رشتے کا انکار کر دیا, اور میں اپنوں سے دور نہیں ہونا چاہتا, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب رہیں. رشتہ توڑ دیا انہوں نے. انہیں کوئی زیادہ دولت مند رشتہ مل گیا, میں دولت مند نہیں ہوں, تو رشتہ توڑ دیا. مجھ سے کہنے لگے تو طویل دھاگے پھونکا پھاکی کرتا ہے, کوئی بتا تو, ایسے لفظ کا طویل دھاگے پھونکا پھاکی کرتا ہے, تو بتا تیرا شوق ہے. میں نے کہا سر آپ نا حزب البحر پڑھیں, آتی ہے آپ کو؟ کہا آتی نہیں, میرے والد پڑھتے تھے, میرے چچا پڑھتے تھے, فلاں فلاں پڑھتے تھے, میرے گھر ہے, دیکھ کے پڑھ لوں گا. کتنی پڑھنی ہے؟ میں نے کہا جتنی میں آپ کا کام ہو جائے, جتنی میں آپ کا کام ہو جائے. پھر ٹھیک. کہنے لگا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے یقین تھا. کیسے؟ خدا کے آپ سے منت کریں گے, آپ سے کہیں گے, رشتہ جوڑیں گے. ہاں کہا بس میں یہی چاہتا ہوں اپنوں سے نہ چھوٹے, اپنوں سے نہ ٹوٹوں, اور یہ صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رہے, ناتا نہ ٹوٹے. کہنے لگے کہ میں نے انہیں عرض کر دیا, خیر میں جو خدمت ٹوٹی پوٹی تھی کر کے چلایا. دوسرے دن گیا خدمت کرنے کے لیے, تو فرمانے لگے میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے یاد بھی ہو گئی ہے, میں حافظ ہوں, اور گھر میں اس کے زندگی بھر تذکرے سنے تھے بڑوں سے.
اور مجھے بھی یقین ہے کہ اس کے ذریعے سے کام ہوگا، مجھے بھی یقین۔ بس یہ اچھا چند دن ہوئے، تذکرہ بھول گئے، بات ہی بھول گئے، خدمت کی گیا۔ بعض اوقات کوئی دن میری خدمت کا چوک بھی جاتا تھا، مجھے جلدی واپس آنا ہوتا تھا، والدین کی خدمت کا کوئی سلسلہ ہوتا تھا۔ تو خیر ایک دن مجھے کالج میں ہی یاد ہے، مجھے کرسیاں باہر پڑی تھیں، دھوپ میں، سردیاں تھیں، تو مجھ سے دور سے آواز دی، طارق تو میں گئے اور کھڑے ہو گئے اور میرا ماتھا چوما، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نمناکی آنسو ہیں، گرے نہیں۔ کہنے لگے بیٹا میرا کام ہو گیا۔ کہنے لگے وہ ایسے بےتاب ہو کے آئے، ندامت اور شرمندگی بھی تھی، اور کہنے لگے بس ہمارے فلاں بندے نے ہمیں آپ کے بارے میں بہکا دیا تھا، اور بس ہمارے اندر ندامت ہے، اور ہم جو ہے بس آپ سے ہی رشتہ جوڑیں گے، آپ سے ہی ناطہ جوڑیں گے، اور آپ کے ساتھ تعلق قائم کریں گے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ شادی ہو گئی۔ حزب البحر۔ ایک اور واقعہ بھی سن لو، وہ بھی میرا بیتا واقعہ، اس کی بھی میں نے چشم دید، اس کو میں نے دیکھا۔ وہ ایک خاتون آتی تھی بیوہ، بڑے بڑی عمر کے بچے تھے، بیچاری بیماریوں دکھوں کے، شوگر اس کو، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، سر کا درد، بیماریوں کا مرکب اور مجموعہ تھی۔ اولاد کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، دو کی ہوئی تھیں، ایک کی اولاد نہیں تھی، ایک گھر بیٹھی تھی، بیٹے بڑے ہو گئے تھے۔ تو وہ میرے پاس دوائی لینے خاتون آتی تھی، تو میں جہاں روپیہ ہوتا تھا وہاں چونی لے لیتا تھا، جہاں چونی ہوتی تھی وہاں آنا لے لیتا تھا، اور پیسے جان بوجھ کے لیتا تھا، بہت تھوڑے، مفت کی دوائی پھر پھینکی جاتی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے بیٹیوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، آج میں بیماریوں میں ہوں، مر جاؤں ان کو کون پوچھے گا، رل جائیں گی، روتی تھی۔ ایک دفعہ آئی، اچھا میں نے کہا میں دعا کروں گا۔ دوسری دفعہ ایک دفعہ میرے پاس آئی، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے کہا ایک دعا ہے ذرا بڑی سی۔ کہنے لگا میں قرآن پڑھی ہی ہوں، میں روز منزل پڑھتی ہوں، منزل سے مراد قرآن پڑھتی ہوں، تو میں پڑھ لوں گی۔ میں نے چھپی ہوئی تھی فوٹو کاپی، میں نے کرا کے اس کو دے دی۔ میں نے کہا یہ دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، بیٹیوں کو بھی کہیں، گھر والوں کو بھی کہیں، اور سارے اس دعا کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے۔ اسے یقین تھا، ملتا یقین والے کو ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ بولو، یقین والے کو ملتا، اور بے یقین قریب رہ کے دور، اور یقین والا دور رہ کے قریب۔ حضرت خواجہ اویس کرنی دور تھے لیکن قریب تھے، ابو جہل قریب تھا لیکن دور تھا، صرف یقین کی دنیا نہیں تھی، وہ بے یقین، شک اور وساوس کی دنیا میں، اور خواجہ اویس کرنی یقین اور حق اور یقین کی دنیا میں ایسے آگے نکلے، ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ تو یقین تھا، تو یہ خیر یقین کی دنیا کے بندے تھے، اور یقین کے ساتھ اس خاتون نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دو دفعہ میرے پاس آئیں دوائی کے لیے یا ویسے، تو کہا میں پڑھ رہی ہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اور میری اولاد میں میری بس ایک بیٹی میرا ساتھ دیا، باقی تو کوئی نہیں پڑھتا، کھپتی تھی بیٹھ کے بیچاری، روتی تھی کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر بچوں کو لاتی تھی کہ آپ ہی نے سمجھا دیں، پڑھتی رہی۔ اور ایک دفعہ آ کے کہنے لگی کہ مجھے آدھی یاد ہو گئی ہے، میں پڑھ رہی ہوں، اب حافظہ کمزور ہے، بڑھاپا ہے، تو میں بس پڑھ رہی ہوں اور انشاءاللہ پڑھوں گی۔ اور کہا کہ اب میں دن رات پڑھتی، سبق پڑھتی۔ یہ کچھ عرصہ سلسلہ رہا۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا آیا، چھوٹا سا تھا، میں نے اس دن دیکھا
اس کے بال سفید ہو گئے. میں نے کہا تو فلاں کا بیٹا ہے, تیری اماں کا نام یہ تھا, تیری فلاں بہن کا نام, تیرے فلاں بھائی کا نام یہ تھا. مجھ سے کہنے لگے آپ نے یاد رکھا, میں چھوٹا سا تھا آپ سے دوائی لے جاتا تھا. ایک بیٹا آیا, کہنے لگا اماں مر گئے. اوہ, اماں بس 2 دن 3 دن بخار بیمار ہوئے, اماں فوت ہو گئے. لیکن جانیے اس کی ماں کا موت کا سنتے ہی نا بے ساختہ میرے اندر ایک آواز آئی, مر تو گئی ہے پر فیصلے کروا گئی. ایک اندر ایسے نا کوئی غیبی جیسے آواز آتی ہے دل میں ایسے کہ مر تو گئی ہے پر اماں فیصلے کروا گئی. بیوہ تھی, غربت تھی, شوہر بھی کوئی مزدور تھا, جوانی میں مر گیا, جوانی کے بڑھاپے میں جوان اولاد ہو گئی, اماں مر گئی. کہہ کے مجھے چلا گیا. میں نے کہا اماں کو جو میں نے وہ وظیفہ دیا, کہہ رہے اماں بہت پڑھتی تھی, بس وہ بخار کے 2 3 دن اماں نہیں پڑھ سکی, اماں بہت پڑھتی تھی. میں نے کہا اللہ والے تیری اماں فیصلے کروا گئی فیصلے, کیونکہ میں نے اس اماں کا جو درد اور یقین دیکھا تھا نا, کیا دیکھا تھا, درد اور یقین دیکھا تھا. میں نے, میرا من کہتا ہے, میرا وجدان اور سچا جذبہ دل کہتا ہے کہ اماں فیصلے کروا گئی, اور ایسے ہی ہوا. اس کا گھر کا آنا جانا ختم ہو گیا. اماں تھی دوائی لینے آتی تھی, کبھی دم کرانے آتی تھی, اماں گئی, آنا جانا ختم ہو گیا. کوئی 2 2.5 سال کے بعد وہ آیا, اس کی 2 بہنیں آئیں, ان کے خاندان آئے, اور مٹھائی کا ڈبہ تھا ان کے ہاتھ میں. کہنے لگے آپ کو مٹھائی دینے آئے ہیں, آپ کی دعاؤں سے ہمارے کام بن گئے ہیں. ہوا یہ, اماں کے مرنے کے بعد سارے رشتہ دار گھر آ کے بیٹھ گئے. وہ جو پوچھتے ہی نہیں تھے, اور جنہوں نے ہمارے باپ کا کچھ حصہ تھا گھر کا, کچھ تھوڑا سا وہ بھی کھا گئے تھے, ہمیں آج تک نہیں پوچھا. پتہ نہیں ان کے دل کو کیا ہو گیا. دل کس کے قبضے میں, اور حزب البار اللہ کا نام ہے. پتہ نہیں ان کے دل کو کیا ہو گیا. سورے آ کے بیٹھ گئے اماں کی تدفین کے بعد, اور ایک دوسرے سے کہنے لگے بتاؤ ان بچوں کا کون وارث ہے. کہا, ایک کہنے لگا یہ میری بہو ہے, ایک کہنے لگا یہ میرا داماد ہے, ایک کہنے لگا یہ میری بیٹی ہے, ایک کہنے لگا کہ ان کو گھر کا حصہ میں نے یوں دیا, ایک کہنے لگا وہ زمین کا حصہ یوں دیا, ایک کہنے لگا یوں. کہا ان میں سے ہمارا جو خاندان کا بڑا تھا وہ کہنے لگا دیکھ لو بعد میں مکر جاؤ گے. اگر نہیں مکریں گے, ہم کریں گے ابھی. تو اس نے کہا اگر کرو گے تو ابھی کرو. تو اس نے کہا ابھی تو دفن کر کے آئے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. مرد کا سوگ 3 دن کا, عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن کی. سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے, عدت بیٹھنے والی تو خود چلی گئی. جس نے عدت بیٹھنا تھا وہ تو خود چلی گئی. تو سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. تو 3 دن کے بعد کر دو. انہوں نے کہا ہو گئے. کہا 3 دن کے بعد سب بچوں کی شادی ہو. روتی ہوئی ماں کے گھر سے گئیں اور گھر میں سب کی شادی ہو گئی. کہا ایک ہمارا چھوٹا بھائی تھا وہ رہ گیا. سب کی شادی ہو گئی, خوشحال ہو گئے, رزق وسیع ہو گیا. کہنے لگے آپ کے پاس دوائی لینے آتے ہی اس لیے تھے, آپ کبھی لیتے تھے, کبھی تھوڑے سے لے لیتے تھے, کبھی ادھار رکھوا لیتے تھے. ہمارے پاس کبھی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کبھی جو ہے روٹی کے پیسے. اب گھر خوشحال ہو گیا ہے اور گھر میں تونگری آ گئی ہے, اور 2 2.5 سال کے بعد نقشے بدل گئے ہیں اور زندگی بدل گئی ہے. اماں فیصلے کروا کے گئی تھی. جس وقت آ کے کہا نا کہ اماں مر گئی ہے, اسی وقت میرے اندر سے نکلا تھا کہ اماں فیصلے کروا گئی. اماں فیصلے کروا گئی, کیونکہ اس نے تڑپ کے پڑھا تھا, تڑپ کے, بلک کے, اور اس نے وجدان سے پڑھا تھا, درد سے پڑھا تھا, درد کی کیفیتوں سے پڑھا تھا. درد اوپر پہنچتا ہے, یقین دروازے کھٹکھٹاتا ہے, اور سچا جذبہ اللہ کے خزانوں سے دلواتا ہے. سچا جذبہ
اللہ کے خزانوں سے دلواتا ہے، اور سچا جذبہ اللہ کے خزانوں سے فیصلے کرواتا ہے، رحمت، راحت، برکت اور عافیت 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 کے فیصلے کرواتا ہے، فیصلے کرواتا ہے۔ اما نے فیصلے کروا لی۔ مجھے یاد ہے ایک بیٹی کا نام تھا سعیدہ، سعیدہ، وہ پھر سعیدہ نہیں کہتے، سعیدہ اس کا نام ہے، سعیدہ عین کھا جاتی تھی۔ ایک بیٹے کا نام سعید تھا، شہید اس کا نام ہے، وہ عین اس کو آتا ہی نہیں تھا، پر اما نے جس جذبے سے پڑھا، کیوں بیوگی کی زندگی گزاری اور فقر کی اور مفلسی کی اور غربت کی اور دھکوں کی اور لوگوں کے تانوں کی اور رشتہ داروں قریبوں نے حق چھین لی، اما نے وہ زندگی جو گزاری، اما فیصلے کروا، قبر میں جا اور نسلوں کی راحت کا نظام بنا اور اللہ کے حضور چلی گئی۔ ایک واقعہ اور بھی سن، تھک تو نہیں گئے؟ عجب دنیا ہے، چھپے ہوئے خزانے ہیں، اور چھپے ہوئے خزانوں کے اندر خزانے۔ اصل میں عمومی یہ بات ہوتی ہی نہیں، نہ اس کے تذکرے، نہ میڈیا میں اس کے تذکرے، نہ کتابوں میں اس کے تذکرے، نہ پہلے دن اس کے تذکرے، نہ ممبر پہ اس کے تذکرے، نہ محفل میں اس کے تذکرے، تذکرے ہی نہیں ہوتے، تذکرے ہی نہیں ہوتے۔ وہ تو جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں وہی وجود میں آتی ہے، جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں وہ چیز وجود میں آتی ہے، جس کے تذکرے نہیں ہوتے، تذکرے ہی نہیں ہوتے، تو تذکروں سے چیز وجود میں آتی ہے۔ میرے ساتھ نا ایک میرا کلاس فیلو تھا، راحت علی اس کا نام تھا، شیخ راحت علی اس کا نام تھا، پڑوس میں رہتا تھا، گلی کے کنارے پہ ان کا گھر ہوتا تھا۔ یعنی ان کے پاس دولت اور مال کا اندازہ یہ دیکھیں، مال اور دولت کا اندازہ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ ان کے تہ خانوں سے چین کپی کرینوں کے ساتھ یہ سونار کی تجوریاں اور یہ پیٹیاں نہیں ہوتی بہت بھاری، یہ نکل رہی تھی، تو ایک پیٹی سونار کی تجوری کا دروازہ کھلا، ایک کنگن نکلا اس میں سے، اور یوں گھومتا گھومتا وہاں گیا۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا تو میں نے وہ کنگن اٹھا کے دیا، تو انہوں نے بڑی بے رغبتی کے ساتھ لیا، یعنی سونا اتنا تھا اور اتنا تھا اور اتنا تھا اور بہت تھا۔ اچھا ہم کچھ ساتویں آٹھویں میں اس کے بعد ایسے جدا ہوئے کئی سال تک، کبھی کبھار ایسے سلام ہو جاتا تھا دور پرے سے، رابطہ ہی ختم ہو گیا، تعلق ہی ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ مجھے ملا اور کہنے لگا ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کیا ہوا؟ کہا حالات نے اور حالات کی سختیوں نے بہت گھیر لیا، حالات نے اور حالات کی تنگیوں نے بہت گھیر لیا، بہت زیادہ، اور حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں، پریشانی ہے، کیا کروں؟ پتہ نہیں میرے دل میں اچانک آئی ایک وظیفہ، دوسرا سوچا، ایک دم آیا، میں نے کہا ایک دعا ہے حزب البہار، 2-3 صفوں کی ہے، میں تو نہیں پڑھ سکوں گا، میں کہ وہ تو پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کام تیرا ہو جائے۔ کہنے لگا میرے فلاں ایک بوڑھی خاتون ہے بڑی عمر کی، اگر میں وہ دے دوں وہ میری طرف سے پڑھ لے تو میں کہ پھر بھی کام ہو جائے گا۔ اسے میں نے کاپی کرا کے دے دی، میں نے کہا ان سے سمجھانا کہ اس کو بہت پڑھنا اور اس کو بہت پڑھنا۔ پھر وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا کچھ عرصہ نہ ملا، ویسے بھی کبھی کبھار کوئی ملنا ملانا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ملا تو میں نے خود پوچھا، میں کہ کیا حال ہے؟ حالات کہا نہیں،
ابھی ویسے ہیں. میں نے کہا اس بی بی سے جا کے کہے تیرے پڑھنے میں کمی ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہے، تیرے جذبے میں کمی ہے، کریم کی عطا اور دینے میں کمی نہیں. اسے جا کے کہے. اس نے جا کے کہا. پھر مجھے ملا ایک دفعہ تو میں نے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی دیا کچھ نہیں ہوا. لیکن مجھے ایک صاحب نے جو اس کے قریب رہتا تھا گھر کے، میں نے اس سے پوچھا ایسے ایسے فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی اس کے گھر کے باہر جو چھلکے ہوتے ہیں، اس کا جو لباس ہے، اس کے پاس جو سواری ہے، اس کے تو نقشے بدلتے جا رہے ہیں. لیکن مجھے تو کہتا ہے کچھ نہیں ہے. کہا روٹی شکر نال دنیا مکر نال، روٹی شکر نال دنیا مکر نال. ایسے مکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید آپ اس سے وہ دعا واپس نہ لے لیں، اس کے تو نقشے بدل گئے ہیں. اچھا آپ نے دی ہے؟ میں نے کہا وہ نہیں پڑھ رہا. کہتا ہے میں کسی اور سے کہوں گا وہ پڑھے گا. کہ میں جانتا ہوں. اور وہ واقعی بی بی پڑھنے پڑھانے والی ہے، بہت اللہ والی ہے، اور واقعی اس کے نقشے بدل گئے. حالانکہ اس نے خود نہیں پڑھا، اس کی طرف سے کسی نے پڑھا، اور اس کی طرف سے اتنا پڑھا کہ اتنا پڑھا، اس کے نقشے بدل گئے، اس کے رزق میں وسعت ہو گئی، اس کی ضرورتیں غیب سے پوری ہو گئیں، اس کے مسائل حل ہو گئے. کہتا ہے کچھ قرضہ بھی تھا وہ بھی ختم، اور خوشحالی کے دروازے کھل گئے، اور وسعت کے دروازے کھل گئے. دراصل حزب البحر عقل نہیں مانگتی، عشق مانگتی ہے. بس یہ بات یاد رکھیں، عقل نہیں مانگتی، یہ مانگتی ہے عشق. دو چیزیں عشق مانگتی ہیں. ایک مرشد سے تعلق عشق مانگتا ہے، اس میں عقلیں پھر چلی جاتی ہیں. جو عقلوں سے چلتے ہیں وہ مرشد کی دوستی کو نہیں پا سکتے. جو عقلوں سے پرکھتے ہیں، جو عقلوں سے سوچتے ہیں، جو عقلوں سے تولتے ہیں، پھر وہ دنیا کی سنی سنائی باتوں کو دل پہ لے کے یقین کی دنیا کھو بیٹھتے ہیں. وہ دنیا کی سنی سنائی باتوں کو یقین پہ لے کے اور عقل سے لے کے وہ بس سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. اور جو عشق ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتیں جتنی بھی ہو جائیں اس کو اثر نہیں کرتی، بلکہ اس کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. جس طرح فقیری درویشی اور کسی فقیر سے بیعت عشق مانگے، اسی طرح حزب البحر بھی عشق مانگے، یقین مانگے، یقین مانگے، جذبہ مانگے، وجدان مانگے، بے خودی، کیف، مستی، یہ مانگے. پھر ملتا ہے، پھر پاتا ہے، اور پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں. کون کہتا ہے دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدلتی؟ آؤ میں بتاؤں. حزب البحر سے تقدیریں بدلتی ہیں، حزب البحر سے فیصلے بدلتے ہیں، حزب البحر سے دنیا بدلتی ہے، حزب البحر سے کائنات کا نظام بدلتا ہے. کون کہتا ہے تقدیریں دعاؤں سے نہیں بدلتی؟ کیوں نہیں بدلتی؟ ہم نے دعائیں مانگنا نہیں آیا، دعاؤں سے لینا نہیں آیا، دعاؤں کے خزانوں سے ہمیں مانگنا ہی نہیں آیا. پھر ہمارا بھی قصور نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، تذکرے ہی نہیں. جب تذکرے ہی نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ بچے کو جو آج میں فون کیا تو اس میں دل دل پاکستان جان جان پاکستان لگا تھا. اس بندے نے کال نہ اٹھائی تو کہنے لگا کہ آپ کی یہ کال نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر کال کریں. اس نے تھوڑی دیر نہیں کہا، ٹون میں ایک اور لفظ کہا، چند سیکنڈ کے بعد پھر کال کریں. مجھے جھٹکا لگا. پہلے ہوتی تھی ٹون میں کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد، انہوں نے کہا چند سیکنڈ کے بعد پھر کال کریں. اس کا مطلب ہے کال کر، پھر کال ملے گی، کرتا رہے، کال کرنی نہیں چھوڑنی. کال کی تو کہا عارضی طور پہ یہ نمبر بند ہے، تیرا نمبر بند ہے. اللہ کا عارضی بھی بند نہیں، پکا بھی بند نہیں. اللہ کا عارضی بھی بند نہیں، پکا. پھر ایک اور بات میں نے آج سنی، ایک جگہ فون کر رہا تھا، اس ٹون کو کاپی کرنے کے لیے اتنے پیسے، ٹیکس اتنا. میں نے کہا نہیں، اللہ کہتے فری کہانی چلا، مجھ سے باتیں کر، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پیسے نہیں، کچھ نہیں، بلکہ دوں گا، خود دوں گا. تو اللہ کی ہر کال ریسیو کا ایک، اللہ کی کوئی مس کال نہیں، اللہ کا نمبر بلاک نہیں، بند نہیں،
نہیں ہے، بند۔ اچھا اللہ کا نیٹ ورک بہترین، ہر جگہ لاجواب، پورے سگنل آتے ہیں، نیٹ ورک پورا، بات صاف، ہیلو آواز کٹ رہی ہے ذرا پھر بولیے، بالکل نہیں، آواز ٹوٹ گئی سمجھ نہیں آ رہی ذرا کان کے قریب کرنا، ہرگز نہیں، اس کی باتیں 100% پہنچے بہترین، سننا لاجواب، پھر کال میں جتنا لمبا پیکج لگاتا جا وہ سنتا جائے، نہ اکتا ہے نہ گھبرائے۔ اور سناؤ، اللہ کہے اور سنا، سنا ٹھیک ہے، اور سناؤ، اللہ کہتے ہیں اور سنا ٹھیک ہے، سنا میں سنوں، ادعونی استجب لکم، مانگ دیتا ہوں اور سنا۔ اچھا اللہ کی کال پھر کٹے نہ، پیکج ٹوٹے نہ، پیسے بھریں تو پیکج، ریسٹ ٹو رینٹ، ریسٹ کرنا ہے تو رینٹ دینا پڑے گا، ریسٹ ٹو رینٹ، پیسے ہیں ریسٹ، ورنہ چیک آؤٹ نکل سارے، اس کی سارا نظام عجب ہے، آ بیٹھ پڑھ کر، پر اس میں عشق بھی ہو، اس میں جذبہ بھی ہو، اس میں وجدان بھی ہو، اور اس میں یقین بھی۔ پوچھا آپ اتنے باکمال ہیں، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ کہا ایک کتاب۔ کہا کون سی؟ کہا کتاب مرشد، بس میں نے ایک کتاب پڑھی۔ پھر دنیا کی ہوائیں چلیں، آندھیاں چلیں، مجھے کتاب مرشد سے نہ ہٹا سکے، ہوائیں چلیں آندھیاں چلیں، مجھے کتاب مرشد سے نہ ہٹا سکی، میں کتاب مرشد کو پڑھتا رہا، اور میں مرشد کی کتاب میں ایسا کہ بے یقینی، شک، وساوس میرے قریب ہی نہ آئے، کتاب مرشد۔ تو یقین کی دنیا سے حزب البحر کی دنیا میں آ جائیں، دنیا آخرت کے خزانے سور جائیں گے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، پوری دنیا کو اجازت ہے، چٹ آئی ہے کہ پوری دنیا نے آپ کی باتیں سنی ہیں، حزب البحر پڑھنے کی اجازت ہے، بیوہ کی طرح فیصلے کرا جائیں۔ اماں مر گئی، ایسے اس نے مجھے کہا نا، اندر سے آواز آئی، اماں فیصلے کرا گئے، اماں فیصلے کرا، اور جو فیصلے اماں نے کرائے، اور وہ کرائے کہ نسلیں اٹھ یار فرید تھی شادول، منہ جھانکو نہ کر یادول، اے جھونکاں تھسن آبادول، دریا نواں دے صدا ہک منی، دریا بھی ایک وقت آتا ہے اپنے رخ بدل دیتا ہے، دریاؤں کے رخ بھی بدل جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی زندگی ہے، سائے بھی ڈھلتے رہتے ہیں، یہ ڈھلتے بڑھتے سائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے، دولت دنیا روپ جوانی، چار چیزیں، دولت دنیا روپ جوانی، ڈھلتے بڑھتے سائے، دنیا ہے دو چار دنوں کی، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ یقین کے ساتھ کوئی کہانی چلا دیں یقین والی، کیا خیال ہے؟ حزب البحر تو یقین مانے اور عشق مانگے، اور فقیر کی دنیا عشق مانگے یقین مانگے، ساری عمر مرشد کو تولتا رہا، کبھی تھرما میٹر سے، کبھی آزما کے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، کسی نے تعریف کر دی کہا سبحان اللہ، کسی نے شک وساوس بدگمانیاں ڈال دی کہا توبہ استغفر اللہ، سارا دن سبحان اللہ اور توبہ استغفار میں ہی ساری زندگی رہا۔ عشق چاہتا ہے، عشق پھر کوئی چیز ہوتی ہے، کیا خیال؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ عملیات، وظائف، تعویذات کی دنیا میں چل رہے ہیں، وہ اپنے مشاہدات، تجربات، تعویذات، کوئی ورد، اپنا کوئی عمل، کوئی نقش، کوئی تعویذ تفصیل سے فائدوں کے ساتھ لکھیں اور مسلسل خط پہنچائیں۔ میں تو ٹیم بنا رہا ہوں اور بنائی ہے جو انسانیت کی خدمت کرے، میں چاہتا ہوں آگے بڑھیں اور اس کو پہنچائیں لکھ کے، ڈاک کے ذریعے، میسجوں سے یہ کام نہیں چلتا، وائس میسج سے نہیں چلتا، یہ صرف لکھنے سے ہوتا ہے، اور صاف صاف لکھنے سے ہوتا ہے۔ چلیں آگے بڑھیں، لوگوں کو نفع پہنچائیں، آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے چندے بھی جاری رکھو، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت بھی ملتی رہے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 میں نے بتائی ہے، 11 دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام یا ہر نماز کے بعد، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت، یا حفیظ و یا سلام، حامیم لا ینصر، یہ ساری چیزیں۔ ایک چیز اور کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورۃ الحاقم التکاثر پڑھنے کا آج فیصلہ کریں۔ اور جو وظیفے کرتے ہیں
صرف ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورت کون سی؟ صرف ایک دفعہ میرا اور میری نسلوں کی نیت کر کے پڑھیں، پھر دیکھیں لوٹ کے طاقت آپ کی طرف آتی کیسے۔ میرا اور میری نسلوں کی نیت کر کے صرف ایک بار کیا پڑھیں گے؟ سورت الہاکم التکاثر، سورت التکاثر۔ ربیع الاول میں بڑے انوکھے پیکج، لنگر بھی انوکھے حیرت انگیز پیکج ہیں۔ مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، حیران ہو جائیں گے۔ پانی والا تعویذ آپ خود بھی ماشاءاللہ ڈال رہے ہوں گے، تسبیح خانے سے لے لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، ادب سے قدر سے بہتے پانی میں۔ تو لینے کے لیے ٹیلی نار کے نمبر پہ اپنا نام لکھوا دیں۔ اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے، کشف المحجوب ہے، وہ 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے بعد ہوگا۔ اسم اعظم کا دم 12 ربیع الاول صبح فجر کے بعد، ڈبہ پہلے لے لیا کرے دم کا، اس میں بہت باکمال چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مشکلات اور مصائب سے بچنے کے لیے سفر کے مہینے میں سورت قریش کو پڑھیں، نہ چھوڑیں سورت قریش۔ یہ سفر کا مہینہ سونا بنانے کا مہینہ ہے، نہ چھوڑیں۔ اور اس کا جو اختتامی دعا ہوگی وہ 12 ربیع الاول کو ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے لنگر لائیں، ہدیہ ضروری ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے بانٹیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ ابھی مجمع جب نکلتا ہے تو ہمارے وارڈن بہت توجہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب یہاں رہتے ہیں۔ اور سویا و نصیب اگر جگانا ہے تسبیح خانے میں، ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ ہوتا ہے، جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک، بہت نفع ہوتا ہے 3 دن یہاں۔ بوڑھے ہیں یا جوان، دنیا آخرت کی خیریں پانے کے لیے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی یہاں تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کی نیت سے وقف کریں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ پاک کا نظام۔ اور اگر کبھی شک ہو تو اپکری کی ویب سائٹ پر جادوئی لائبریری وزٹ کریں۔ انگریزوں کی بے شمار کتابیں ہم نے جمع کی ہیں جن پہ جادو، جنات، نظر بد ہوا، پھر ان کا ساتھ کیا ہوا، ہم نے ان کی کتابیں جمع کی ہیں انگریزوں کی، کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا انہوں نے لکھا۔ ہمارے بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جادو جنات انگریزوں کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے نظر بد۔ ہم نے ان کی بہت زیادہ کتابیں جمع کی ہیں، آپ کے پاس بھی لنک ہو تو ضرور بتائیں۔ جوتے اپنے استعمال کریں، ورنہ بعض اوقات جوتے پہننے سے الٹے اثر ہو جاتے ہیں۔ بچے آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، خواتین بچے کھلونے، بسکٹ، ٹافیاں انہیں دیا کریں، یہی ہماری مستقبل کی نسلیں ہیں اور یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں، الحمدللہ بے شمار اعمال کا ہدیہ پیش کر کے اعمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پا رہے ہیں۔ اجازت ہے لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ اور حویلی میں جب سے 129 کا چلہ ہوا ہے، عید کے تیسرے اور چوتھے دن، عید الفطر کے، انشاءاللہ آئندہ سال بھی عید الفطر کے تیسرے اور چوتھے دن وہاں ہوگا۔ وہاں جو بھی جاتا ہے چند نصاب پڑھتا ہے، چند دن رہتا ہے، بہت فیصلے کروا کے آتا ہے حویلی میں، بہت فیصلے کروا کے آتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ، اللہ کا فضل ہو۔ درود شفا میرے ساتھ پڑھ لیں، بہت مبارک عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اور یہ درود شفا وہ ہے کہ جو روحانی جسمانی بیماریوں، تکلیفوں، الجھنوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے درود شفا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود اپنی نفلی عبادات، صدقہ خیرات پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کریں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، اپنے مرحومین پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں، اعمال کا ہدیہ دیا کریں، ان تک پہنچتا ہے، ان تک پہنچتا ہے۔ قبروں کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، ان تک پہنچتا ہے تو ان تک پہنچایا کریں۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، جو مزید بیعت کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پر، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات نماز تلاوت کا بہت اہتمام کریں، حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، جمعرات کی حاضری یا اپنے مقام پہ نیٹ موبائل کے ذریعے مسلسل درس سنتے رہیں۔ میں بھی، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔